بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پوشیدہ گناہ پر قیامت والے دن گرفت ہوگی؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح، اور مشکات المصابیح میں کتاب الحدود ہے، اور باب ہے جس انسان پر حد لگ رہی ہو اس کے لیے بد دعا کرنا۔ 3629ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصاب حدا فليعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ معزز خاتم حضرات، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یا حسن، اس میں اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے، کیونکہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں کتاب الحدود میں 2634 ہے، تحفۃ الاشراف میں 10313 ہے، اور اس کی سند میں حجاج بن محمد المصیصی بظاہر ثقہ راوی ہیں، لیکن زندگی کے آخری ایام میں یہ بغداد آئے اور اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ اور پھر اس میں ابو اسحاق السبعی ثقہ ہیں لیکن مدلس اور مختلط راوی ہیں۔ شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اور پھر یہ روایت ہم سنن ترمذی میں جا کر دیکھتے ہیں، 606 ہے، 2626 ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اور پھپھر امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا، 17671 روایت ہے۔ سنن دارقطنی میں 3509 ہے، مسند احمد میں 659 ہے، اور امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں 6200 پہلی حدیث کے تحت نقل کیا، معجم الصغیر میں 46ویں حدیث ہے۔ امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں 2181 اور 82ویں حدیث کے تحت نقل کیا۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، جبکہ تحفۃ الاحوذی جو کہ سنن ترمذی کی شرح ہے، اس میں دوسری جلد کے 327ویں صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ تو بظاہر اس روایت کے ضعیف اور حسن ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہمارے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا جس پر حد نافذ ہوتی ہے تو اس کی سزا اسے دنیا میں مل گئی، تو اللہ کا عدل اس بات کا متقاضی ہے کہ آخرت میں دوبارہ اس بندے کو سزا نہ ملے۔ اور جو شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا جس پر حد نافذ ہوتی ہے، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور اسے معاف کر دیا، تو اللہ کی کرم نوازی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایسے کام پر اس سے باز پرس نہ کرے جس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جرم یا ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس پر حد نافذ ہوتی ہے، تو پیچھے والی جو احادیث ہم پڑھ کر آئے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کو دنیاوی طور پر سزا مل گئی، لہذا پختہ امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت والے دن اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسے شخص نے جرم کا ارتکاب کیا جس پر حد نافذ ہوتی ہے لیکن اس پر جرم پر پردہ پڑا رہا، اور اس شخص کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہوئی، اللہ کے حضور اس نے معافی بھی مانگی، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ملک الاعلی رب الجلال والاکرام اسے آخرت میں بھی معاف کر دیں گے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس غیر مسند حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے استنباط کیا گیا ہے، باقی معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔